بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کراچی، حیدرآباد، کچھ دیگر مقامات پر بلدیاتی انتخابات ہو گئے۔ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور اس کے بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ ٹرن آؤٹ بہت تھوڑا تھا، 5-7% کہتے ہیں ٹرن آؤٹ، بیشتر پولنگ اسٹیشن ویران تھے۔ پر جو ویرانی ہے اس ویرانی میں سے لوٹ جو ہوئی ہے وہ تو پیپلز پارٹی لوٹ کی ملا۔ پھر دوسری پوزیشن جماعت اسلامی نے حاصل کی۔ تحریک انصاف جو کہتی تھی کراچی اب ہمارا شہر ہے، وہ تیسری پوزیشن پہ آئی۔ 235 یونین کونسلوں کے رزلٹ آ چکے ہیں۔ 11 کے نتائج اس لیے نہیں کہ وہ وہاں الیکشن نہیں ہوا۔ 93 یونین کونسلوں میں پیپلز پارٹی جیتی، 86 میں جماعت اسلامی جیتی، جبکہ تحریک انصاف 40، مسلم لیگ نون 7، جمعیت علماء اسلام 2 اور لبیک والے بھی 2 نشستیں تھیں۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کراچی کا الیکشن ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ مسلم لیگ تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 7 یونین کونسلوں میں جیتنا کیا اب کوئی میں نہیں رکھتا۔ وہاں اصل مقابلہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان تھا۔ تحریک انصاف تو 40 سے اوپر نہیں جا سکی، بڑا زور و شور تھا، بڑا ان کا تھا کہ چاہے اب کراچی ہمارا شہر ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو سندھ کے اندرونی علاقے کے لوگ رہنے والے کراچی میں ہیں، سندھی، وہاں سے بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے جیتی، ملیر میں جیسے اور دوسری جگہ پر، تو 93 نشستیں لے گی۔ لیکن 86 اور 40 اگر مل جائیں تو پیپلز پارٹی میئر نہیں بنا سکتی۔ اور ہم نے سنا ہے کہ تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ ایک لحاظ سے حافظ نعیم الرحمان آئندہ کراچی کے میئر بننے والے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جتنا زور لگا لے ان کو شاید نہ روک سکے، اور وہ جیت جائیں گے۔ ایک لحاظ سے پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی اور اس کی جگہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں قربت بڑھ جائے گی۔ اور ویسے بھی سیاست اسی کا نام ہے، اگر 2 جماعتیں دھڑے والی اگر وہ اکٹھی ہو جائیں، ان کی ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی نہیں ہو سکے گی۔ حیدرآباد میں شاید ہو جائے لیکن یہاں ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید تقسیم ہوگی، کیونکہ اس پورے میلے سے ایم کیو ایم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر ہم انتخاب میں نہیں ہیں تو عوام کی اکثریت نے اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت والی جماعت ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے اور بڑی محنت ہے حافظ نعیم صاحب کی، اسی لیے تو انہوں نے الیکشن ملتوی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ لیکن ایم کیو ایم نئی حلقہ بندیاں چاہتی تھی، وہ نئی ووٹر لسٹ کے تحت چاہتی تھی کہ بلدیاتی انتخابات ہو، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں کسی کی بات مانی۔ بہرحال اب
ایک بات بالکل واضح ہے کہ کراچی کا حکمران میئر حافظ نعیم الرحمان ہوگا. اب شاید ہی پیپلز پارٹی انہیں روک سکے. اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو باہر رکھنا چاہتی ہے تو اسے غیر مشروط طور پر جماعت اسلامی کی حمایت کرنی پڑے گی. پھر ایسی صورت میں تو کوئی ان کو روک نہیں سکے گا, پھر وہ بنے گے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کی کراچی میں محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی. چلیے ہم تو ابھی سے مبارکباد دے دیتے ہیں حافظ نعیم الرحمان کو کہ انشاءاللہ آپ کراچی کے میئر ہوں گے. شکریہ.